نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں پر جو عمل کر لے اس کے لیے ایمان کے کامل ہونے کی بشارت دی. کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھے تو اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، اللہ ہی کے لیے کسی کو دے، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے روکے. من اعطا للہ ومنع للہ، دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور روکنا بھی اللہ کے لیے ہو. تو فرمایا کہ ایسے شخص نے یقیناً اپنے ایمان کو کامل کر لیا. دوسری روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو مامون سمجھیں، امن میں سمجھیں، حفاظت میں سمجھیں. یہ مومن ہے. اور مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو مسلم اور مومن کی تعریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسلمان بظاہر تو ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. تو کلمہ پڑھنے والا واقعی مسلمان تو ہے، لیکن ابھی تک وہ ناقص درجے کا مسلمان ہے، کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے. اس کے ایمان کے اندر، اس کے اسلام کے اندر کمال جب آئے گا کہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرے گا. جتنا اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا چلا جائے گا اتنا اس کے اسلام میں اور ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا اسلام اور ایمان جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. کیونکہ صرف نفس ایمان پر کفایت نہیں کرنی بلکہ اسے ترقی دینی ہے، اور ترقی کا جو راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع ہے. اور اس کی پہلی پہچان مسلمان کی یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو ایذا پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچے. اور اسلام تو ایسا سلامتی کا مذہب ہے کہ وہ کسی جانور کی ایذا کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر کسی انسان کی ایذا کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پر انسان اپنے مسائل لے کر آتے تھے تو وہاں پر جانور بھی اپنے مسائل لے کر آتے تھے. کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو بلبلا رہا تھا. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کو تسلی ہوئی. آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے اس کا کھانا دانا پانی کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو.
اس لیے اس کا خیال رکھو۔ تو اسلام تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ایسا سلامتی والا مذہب ہے، تو جہاں پر جانوروں کے بھی حقوق ہوں بھلا وہاں پر انسانوں کے کتنے حقوق ہوں گے؟ یہ تو بلا وجہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے کہ جی اسلام کے اندر بڑی شدت پسندی ہے۔ حالانکہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا میں جہاں مسلمان گئے، جس خطے میں مسلمان گئے، فاتح ہو کر داخل ہوئے، وہاں پر مسلمانوں سے دوسروں کو امن ملا، غیر مسلموں کو، کافروں کو امن ملا، ان کے جان اور مال کو تحفظ ملا۔ اور کافروں کی تاریخ کیا ہے؟ اصل دہشت گرد تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے جس خطے میں گئے، جس علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اسے تاہ و بالا کر دیا، وہاں پہ بچوں کو قتل کیا، عورتوں کی آبرو ریزی کی، عبادت خانوں کو آگ لگا دی، بوڑھوں کو قتل کیا۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ماضی قریب کے واقعات ہیں کہ شام میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا۔ یہ تو ماضی قریب کے واقعات ہیں، یہ تو سب کو یاد ہے کہ جہاں پر یہ گئے کس طرح سے کارپیٹڈ طریقے سے جو ہے بمباری کی، بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اسلام سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمان کو یہ سکھاتا ہے، ہمارے نبی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کہ جس کی ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی کسی کی ایذا رسانی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بنے۔ اور پھر آگے ایمان کی تعریف، مومن کی تعریف بیان کی۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو مامون سمجھیں، یعنی اس کی ذات سے جو ایمان والا بندہ ہے، دوسروں کی جان کو بھی سلامتی حاصل ہو اور دوسروں کے مال کو بھی سلامتی حاصل ہو۔ اب یہ جو زمانہ ہے یہ بڑا نفسا نفسی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ دنیا کی جو مادیت ہے، چمک دمک ہے، یہ اس درجے لوگوں کے حواس پر سوار ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مذمت کو بیان کیا، آج ہم اس چیز کو پسند کرنے لگے، یعنی دنیا کو، جس کے لیے کہا نا کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے، اور ہم دنیا سے محبت کرنے لگے۔ حالانکہ ایمان والا بندہ، اسے دنیا سے کیا کام؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی کہ ایک مرتبہ آپ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، تو جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ صحابہ کو بڑا رنج ہوا کہ ہمارے محبوب کا ایسا جسم مبارک، جسم الطف، اور اس پر چٹائی کے نشان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں یہ تو عالی شان محلات میں رہتے ہیں اور یہ نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر ہی تیار کرا دیں۔ یعنی یہ چیز تو نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس دنیا سے کیا تعلق، مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال تو اس دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی راہ طے کرنے والا راہ گزر راستہ طے کرتے کرتے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائے۔ بس میری مثال تو ایسی ہے۔ یعنی اپنے عمل سے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھنا، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ راہ گزر ہے۔
راہ گزر بستی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مومن کی تعریف یہ بیان کی کہ اپنی جان اور مال سے لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہوں، یہ مومن ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایمان والے سے ایمان والے کی نہ جان بچی ہوئی ہے نہ مال بچا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس کس طرح کے جرائم ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ مومن جو امن اور سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، جس کی ذات سے دوسروں کو امن پہنچنا چاہیے، اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ فون اسنیچنگ جو ہو رہی ہے، موبائل چھیننے کی وارداتیں، کہ اگر کسی نے ذرا سی بھی مزاحمت کی بس اس نے نکال کے شوٹ کر دینا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فساد، کوئی لڑائی کو جھگڑا ہے، کوئی بیچارہ راہ گزر رہا ہے، اس کی لپیٹ میں آ کر وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ آج وہی زمانہ ہے کہ بیچارہ گھر سے نکلا تھا، کسی کام پہ جا رہا تھا، نہ معلوم کو انجانی گولی آگے لگی، ختم ہو گیا۔ کتنے واقعات اخباروں کے اندر اور میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو مومن امن اور سلامتی کا پیکر ہونا چاہیے، اور مومن کی مثال وہ ہونی چاہیے کہ کہیں 1 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہے، 1 کلو سونا بھی کہیں پڑا ہے، تو کبھی اس کی طرف للچائی بھی نظروں سے نہ دیکھے۔ یہ نہیں آج تو آپ 10 روپے ذرا آزمائش کے لیے سڑک پہ ڈال دیں کہ ہر گزرنے والا جو ہے کوئی نہ کوئی ہوگا جو اٹھا لے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ارے بھائی کوئی گرا گیا ہوگا، کسی کا پیسہ ہوگا، کوئی آ کر جو ہے وہ لے گا۔ اور اس سے آپ بڑھ کر دیکھ لیں کہ مومن کی ذات سے بجائے دوسروں کو راحت پہنچنے کے تکلیف کیسے کیسے پہنچتی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اب مسجد میں آنے کے بعد لوگوں کے جوتے تک محفوظ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا خطیر سی بات ہے کہ استعمال شدہ جوتا اگر کوئی اٹھا کر لے بھی جائے گا، کتنے کا بیچے گا، کتنے دن اسے کھائے گا؟ لیکن ایک ایسی ذہنیت ہے جو اندر سے کار فرما ہے، اور وہ ذہنیت اسے یہ کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ آپ ٹرینوں کے اندر چلے جائیں، ٹرینوں کے ٹوائلٹ کے اندر لوٹا رکھا ہوتا ہے، اب وہ مستعمل استعمال شدہ لوٹا ہے، نیا لوٹا ویسے 20-25 روپے کا مل جاتا ہے۔ اب پرانا لوٹا میلا کچیلا کوئی اسے اٹھا کر بیچنے جائے 5 روپے کا بھی کوئی نہ خریدے، لیکن ذہنیت ایسی ہے کہ وہاں سے بھی چوری ہو جاتا ہے، اس کی ٹوٹیاں جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اکثریت آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ اور مومن کی پہچان کیا بیان کی کہ لوگ اپنی جان اور مال کو اس سے مامون سمجھے، محفوظ سمجھے، یعنی ایسا امن ہو، ایسی سلامتی ہو کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، لوگوں کی دکانوں پہ تالے نہ ہوں، اور پھر لوگوں کا جان اور مال محفوظ ہو، جان اور مال محفوظ ہو۔ اور ایسا زمانہ آیا تھا، ہمارے پڑوس افغانستان میں آیا تھا، جب امارت اسلامیہ کا قیام تھا، امیر المومنین کی حکومت تھی، کہ رات میں تنہا اگر کوئی عورت سفر کرتی تھی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس امارت اسلامیہ کی برکات تھی، اس خلافت اسلامیہ کی برکات تھی۔ یہاں تو جمہوری ملک ہے، جمہوریت نے سب کچھ برباد کر دیا، اور کو کسی کی اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ بدماش ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ محفوظ ہے، اور جو جتنا شریف ہے اتنا غیر محفوظ ہے۔ یعنی اس معاشرے کے اندر یہ اتنا بگاڑ آ چکا، اتنا فساد آ چکا، تو آج یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ معمولی لوگ اگر باہر اپنی کوئی بائک کھڑی کرتے، بائک اس کی محفوظ نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک چوری کی چیز کو استعمال کرنا، لے جانا، بھلا اس سے کبھی انسان کی زندگی کے اندر آسودگی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے؟ یعنی کسی کو تنگ کر کے، کسی کو ستا کر، کسی کو پریشان کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا،
تو کیا اس طرح سے کسی کو تکلیف پہنچا کر انسان کا خواہشات کا محل تعمیر کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی زندگی کے اندر پریشانی ہوگی اور بے سکونی اور بے چینی زندگی کے اندر ہوگی۔ انسان کو امن، عافیت، راحت، سکون، چین جب ملتا ہے کہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے اور اپنی حیثیت کو وہ پہچانتا ہے کہ بھئی میری حیثیت کیا ہے، میں ایک کلمہ گو مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیے ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، کچھ سبق ہیں کہ اس کے تابع ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ زندگی کو کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن آج سارا سبق بھلا رکھا ہے۔ آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں، جس طرح سے مہنگائی ایک عذاب کی طرح سے یہ بڑھ رہی ہے، ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہے، اسی طرح سے لوگوں کی نیتوں کے اندر بھی خرابی ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور بے ایمانی بڑھ رہی ہے، چیزوں کے وزن کم ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی 10 کلو تھا تو وہ 9 کلو رہ گیا، کوئی 1 کلو تھا تو وہ 900 گرام رہ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ 1 کلو کا پیکٹ ہے، پتہ چلا وہ تو 950 گرام کا ہے، 900 گرام کا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دینا، تو بھلا ایسے تو اور زیادہ عذاب مسلط ہوگا اور زیادہ بے برکتی آئے گی، پھر برکت کہاں سے آئے گی، خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اور ایسے معاشرے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے کہ جہاں پر تاجر کا مقصد اور منشا لوگوں کو دھوکہ دینا ہو۔ ایسے کی تجارت کبھی نہیں پنپ سکتی اور وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپ سکتا کہ جہاں پر دوسرے کو دھوکہ دے کر اپنی ایک مصنوعی خوشی کو حاصل کیا جائے اور ایک ناجائز نفع کو حاصل کیا جائے۔ ارے بھائی، روزی کا رازق تو اللہ ہے، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ تاجر ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، ملازم ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، ملازم اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیتا، اس ڈیوٹی کے اندر چوری کرتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن کام اتنا نہیں کرتا جتنے گھنٹے کی وہ تنخواہ لیتا ہے، تو بھلا اس کی روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایسی روزی حلال کب ہوگی؟ تو پھر ایسے ہی عذاب مسلط ہوں گے، ایسی ہی پریشانیاں مسلط ہوں گی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہم کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور فساد ہے۔ آج جس آدمی کو دیکھو، جس طالب علم، جس نوجوان کو دیکھو، کسی طالب علم سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، یہ کالج یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہو، کیوں گریجویشن کر رہے ہو، پوسٹ گریجویشن کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے۔ ارے بھائی، سرکاری نوکری لے کے کیا کرو گے؟ اللہ کے بندے کو تجارت کر لو، کوئی کاروبار کر لو، کوئی اپنا ذاتی کام کر لو، نوکری بھی کوئی چیز ہے۔ کہتے نہیں، وہاں پہ کمائی زیادہ ہے۔ اب جس کی تعلیم کا منشا یہ ہو کہ سرکاری نوکر بننا ہے اور سرکار کا نوکر بن کر میں نے کرپشن کرنی ہے، میں نے چوری کرنی ہے، میں نے حرام کی کمائی حاصل کرنی ہے، بھلا اس کے گھر میں آسودگی آئے گی؟ پھر وہ لوگوں کا خون چوسے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے اسی کرب اور بے چینی کا شکار ہوگا، جو کرب اور بے چینی آج معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ہر آدمی آج پریشان نظر آتا ہے، کوئی 10,000 کما رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی 10 لاکھ کما رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، سکون کسی کو نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نیتوں کے اندر خرابی ہے، نیتوں کے اندر فساد ہے۔ ہر آدمی چیٹنگ کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، 2 نمبری سے مال کمانا چاہتا ہے۔ ارے بھائی، سچائی کے ساتھ محنت کرو، چاہے تم ملازم ہو، چاہے تم تاجر ہو، چاہے تم کاشتکار ہو، صنعت کار ہو، امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دو، اللہ ایسی ترقی عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر جو اللہ سے ڈرنے والا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل کی مشکلات ہیں نا، پریشانیاں، انسان کو راستہ بند نظر آتا ہے، کسی بند گلی میں آ کر میں پھنس گیا، اللہ کہتا نہیں، تم تقوی اختیار کر لو، تم میرا ڈر اور خوف اختیار کر لو، تمہارے نکلنے کے راستے میں پیدا کر دوں گا، تم میرا ڈر اور خوف تو اختیار کرو۔ اور ڈر اور خوف کی علامت کیا ہے؟
کہ تاجر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، کم ناپنا کم تولنا چھوڑ دے، ملازم اپنے کام کو پورا پورا انجام دے۔ دیکھو کیسی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نکلنے کے راستے پیدا کروں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مالک ہے نا، رازق بھی ہے، کہ تم تقویٰ تو اختیار کرو۔ پھر اس سے آگے ایک اور بات فرما دی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کس پہ بھروسہ؟ رب کائنات پہ بھروسہ، جو سارے کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارے خزانے ہیں، قادر مطلق، کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، بات ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر وہ مہنگائی سے پریشان نہیں ہوتا، پھر اس کے دل کے اندر چین اور اطمینان ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ مجھے ایک غلام سے نصیحت حاصل ہوئی کہ قحط کا زمانہ تھا، ایک غلام کو دیکھا کہ گاتا بچاتا جا رہا ہے، خوشی خوشی جا رہا ہے، اور خلق خدا پریشان ہے، قحط ہے، اناج اور غلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی خلق خدا تو پریشان ہے اور تو خوش خوش گاتا بجاتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ تجھے فکر نہیں ہے؟ کہنے لگا جی مجھے کس بات کی فکر ہوگی، میرا جو آقا ہے نا، میرا مالک، اس کے پاس اتنے گاؤں جو ہے وہ اناج کے ہیں، گندم کے ہیں، غلے کے ہیں، تو جب میرے مالک کے پاس اتنے گاؤں غلے کے ہیں تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے اس غلام سے نصیحت حاصل ہوئی، سبق حاصل ہوا کہ جس کے آقا کے پاس ایک دو گاؤں غلے کے ہیں وہ تو بے فکر، اور جس کا رب ساری کائنات کے خزانوں کا مالک وہ فکر کے اندر۔ ارے بھائی تجھے بھی بے فکر ہو جانا چاہیے، لیکن بے فکر کب ہوگا؟ جب اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے گا۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کی نشانی یہ ہے اس کے معاملات صحیح ہو جائیں، اس کی معاشرت صحیح ہو جائے، اس کے اخلاق صحیح ہو جائے، اور وہ ایسا ہی مسلمان بن جائے جیسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے، اس کی تکلیف سے بچے رہے، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو مامون سمجھے، کہ کوئی فکر نہ ہو کہ یہ میری جان یا مال کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اور آج ایسا نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ پڑوسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے بھئی گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، ایک بہن اور بیٹی کا تقدس تھا، احترام تھا، رشتوں کا احترام تھا۔ اور آج تو ایسی شہوانیت اور نفسانیت اور درندگی آ گئی، انسان کے روپ میں درندہ بن گیا کہ آج پڑوسی سے پڑوسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ محلوں کے اندر چھتوں کے اوپر ایسے آوارہ لوگ بچے چڑھے ہوئے ہیں، کوئی پتنگ بازی کے بہانے، کوئی کبوتر بازی کے بہانے، نہ معلوم یہ بازیاں کہاں سے آ گئی، کہ کوئی محلے کی پڑوس کی بچی اپنے مکان کی چھت پہ نہیں جا سکتی، کہ کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو کپڑے سکھانے ہیں تو کپڑے دھونے ہیں، کوئی اپنے مکان کی چھت پر، آج وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ پڑوسی جو ہے وہ آوارہ، وہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے، وہ کبوتر بازی کر رہا ہے، وہ پتنگ بازی کر رہا ہے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو مامون سمجھے، اور اس میں عزت بھی آ گئی، آبرو بھی آ گئی، ادب اور احترام بھی آ گیا، رشتوں کا تقدس بھی آ گیا، رشتوں کا ادب بھی آ گیا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مسلم کامل بنا، مومن کامل بنا. اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو یا اللہ پورا کرنے والا بنا. اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. خلق خدا کے حق میں ہمیں خیرخواہ بنا. یا اللہ اذیت رسانی سے ہماری حفاظت فرما. اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا ہمیں حامل بنا. اچھی گفتار یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما. ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما. اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا. ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما. یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاریت والی زندگی عطا فرما. اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت اور راحت عطا فرما. نعمتیں، برکتیں عطا فرما. ہر ابتلا اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں، یا اللہ جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما.
اے اللہ غیب سے ادائیگی کا انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ مستقبل کے تمام کاموں میں آسانی عطا فرما، یا اللہ غیب سے ادائیگی کا انتظام فرما، یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹ سے محفوظ فرما، اور یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ انہیں شاد و آباد فرما، ان کی نسلوں کو یا اللہ آباد فرما، یا اللہ ترکی اور شام کے یا اللہ زلزلہ متاثرین کی دستگیری فرما، اے اللہ یا اللہ تو ہی ان کا مددگار ہو جا، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، یا اللہ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جو زخمی ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے اے اللہ انہیں صبر عطا فرما، یا اللہ صبر عطا فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، ناگہانی واقعات سے یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا